بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجیے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سمین دیکھو تو تم سے ملنے کون آیا ہے؟ وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی مسلسل بس ایک شخص کو یاد کر رہی تھی کہ اپنے روم میں بابا کی آواز سن کر بہت تیزی سے اٹھ کر باہر نکلی تھی۔ دل میں کہیں خوش گمانیاں جنم لے چکی تھی، مگر لاؤنج میں بیٹھی نیلم بھابھی کو دیکھ کر اس کا دل بجھ سا گیا۔ سارا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، مگر پھر سر جھٹک کر وہ ان کی طرف خوشی سے بڑھی۔ سمین بھابھی اپنی جگہ سے اٹھ کر تیزی سے آ کر اس سے لپٹ گئیں۔ وہ بھی ان سے محبت سے لپٹ گئی۔ بھابھی سے اس کی دلی وابستگی تھی، وہ اس کی بہن، سہیلی، ہمراز سب تھیں۔ کتنی دیر وہ لوگ ایک دوسرے کے گلے سے لگی رہی تھیں۔ مبین صاحب ان دونوں کو مسکرا کر دیکھتے لاؤنج سے نکل کر چلے گئے تھے تاکہ وہ آپس میں اچھے سے باتیں کر سکیں۔ کیسی ہیں آپ بھابھی؟ ان سے الگ ہو کر وہ بھیگی آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے ان کا حال چال پوچھ رہی تھی۔ تمہارے آنے سے بہت اداس ہوں۔ نیلم نے اس کا ہاتھ تھام کر محبت سے اپنی پیاری سی سہیلی اور چھوٹی بہن کو دیکھا۔ سمین بس اداسی سے مسکرا دی۔ ایسے سب چھوڑ چھاڑ کر کیوں آ گئیں سمین؟ جھگڑے کس گھر میں نہیں ہوتے، اور میاں بیوی میں تو ہمیشہ ہی ہوتے رہتے ہیں، مگر ایسے کوئی اپنا گھر چھوڑ کر تو نہیں آتا۔ بھابھی اسے سمجھاتی ہوئی اسے لے کر پاس رکھے صوفے پر بیٹھ گئیں۔ بھابھی اس نوعیت کا جھگڑا نہیں تھا کہ میں آرام سے وہاں اتنی بے عزتی کے باوجود بھی بیٹھی رہتی، اور پھر مجھے تو آنا ہی تھا۔ بھابھی شاید ہمارا ساتھ یہیں تک تھا۔ سمین کے چہرے پر دکھ اور ملال اپنے رنگ اور گہرے ہو گئے تھے۔ ایسے کیسے یہیں تک تھا؟ پاگل ہوئی ہو؟ وہ گھر ہے تمہارا، شادی ہوئی ہے تمہاری، ایلی کے ساتھ کھیل نہیں جو جب چاہا ختم ہو جائے گا۔ نیلم نے فوراً اسے تیز لہجے میں جھڑکا تھا۔ اچھا رہنے دیں سب، آپ بتائیں بڑی ماں کیسی ہیں؟ بچے اور بھائی سب کو بہت مس کر رہی ہوں میں۔ سمین نے موضوع ہی بدل دیا۔ یہ موضوع بس دل توڑنے کا ہی کام کرتا ہے۔ اپنا چہرہ بشاش بنا کر اس نے شوق سے پوچھا، سب خیریت سے ہیں اور تمہیں بہت زیادہ یاد کر رہے ہیں؟ بچے چاچی کے بنا اداس ہیں، بڑی ماں دن رات تمہارا ذکر کرتی ہیں۔ ثاقب کو اب گھر میں کچھ اچھا نہیں لگتا، بس بزنس میں گم ہیں۔ بھابھی اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بہت سنجیدہ تھیں۔ سمین نے سر جھکا لیا۔ تمہارا دیوانہ عاشق باتیں تک کرنا بھول چکا ہے، بس آتا ہے اور روم میں بند ہو جاتا ہے۔ سمین اہلیار کی حالت ہم سب میں سے کسی سے بھی دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ پلیز چلو اپنے گھر چلو، وہ دیوانہ ہے تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا وہ۔ بھابھی کی بات پر اس کی آنکھوں سے ایک دم آنسو لڑک آئے تھے۔ خود پر لگائے گئے سارے ضبط کے پہرے ٹوٹ گئے۔ وہ بے آواز بری طرح سے روئی تھی۔ انہوں نے ایک دم سے اسے گلے سے لگا لیا۔ بھابھی میں کیسے اس گھر میں جاؤں جب وہ خود مجھے رکھنا نہیں چاہتا؟ مجھے اس کی محبت پر کبھی بھی شک نہیں، مگر جو محبت آپ کو تحفظ کا احساس نہ دے سکے، معتبر نہ کر سکے، وہ کس کام کی؟ ان کے گلے سے لگی۔ وہ روتے روتے بولے جا رہی تھی، بھابھی آپ نے اس دن اس کے انداز نہیں دیکھے، اس نے صرف میری نہیں اس انسان کی محبت کو بھی پامال کیا جس نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے برباد کر دی۔ وہ ہمیشہ اپنی ممی کے لیے مجھے ڈیگریڈ کرتا رہے گا، کبھی ان کے آگے میرا ہاتھ تھام کر نہیں کہہ سکتا کہ ہاں آپ غلط ہیں اور سمین صحیح۔ اسے دکھائی ہی نہیں دیتا کہ اس کی ممی نے کون کون سے گیم کھیلے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہماری محبت کی دشمن ہے، وہ کبھی نہیں سمجھ سکتا، کبھی نہیں۔ وہ روئی جا رہی تھی اور اہلیار کے لیے اس کے ہونٹوں پر بس شکوے ہی شکوے تھے۔ بھابھی نے ایک گہری سانس لے کر اسے اپنے مد مقابل کر دیا۔ سمین یہ جو ساس والا رشتہ ہے نا، اس میں ہمیں ذرا سی گنجائش چھوڑنی چاہیے۔ شوہر کتنا بھی آپ سے محبت کرتا ہو، وہ کھلم کھلا آپ کے سامنے اپنی ماں کو برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے روتی بلکتی سمین کے آنسو پونچھتے ہوئے بہت نرمی سے سمجھایا، میں یہ تھوڑی نہیں کہہ رہی ہوں وہ انہیں برا بھلا کہے، مگر کم سے کم سمجھ تو سکتا ہے کہ اس کی ممی کی کیسی فطرت ہے۔ سمین نے ان کا چہرہ دیکھا۔ نیلم ہولے سے مسکرائی تھی۔ ہو سکتا ہے اہلیار ان کی فطرت، ان کی برائی سے آگاہ ہو، مگر سمین تم یہ مت بھولو، وہ تمہارے سامنے اپنی ماں کو برا بھلا نہیں کہے گا، اور نہ مامی کے سامنے تمہاری برائی کرے گا۔ تم نے کبھی سنا ہے کہ اس نے تمہاری برائی کی ہو؟ بلکہ ہمیشہ تمہاری دفاع ہی کیا ہے۔ اس بار سمین نے برا سا منہ بنایا۔ اچھا اس دن تو کیسے ان کے ہی سامنے کہہ دیا تھا میری خیریت کی اسے ضرورت نہیں، میں بے حس ہوں۔ نیلم نے سر تعصب سے ہلا کر اس کی شکایت سنی۔ اور تم نے بھی تو پورا منہ کھول کر کہہ دیا تھا کہ تم ان کی خیریت پوچھنے نہیں آئی تھی، میں زبردستی لائی تھی۔ سمین اس بار لاجواب ہوئی تھی، سر بھی جھک گیا۔
سمین لاکھ وہ بری سہی، مگر اس وقت تمہارا یہ کہنا ضروری تھا۔ کیا تھا جو تم اپنا منہ بند رکھتی؟ تم جانتی ہو اہلیار اپنی ممی کے لیے بہت حساس ہے اور تم اس کی جان ہو، مگر تم نے بجائے اس کا دل رکھنے کے اور کام خراب کر دیا۔ اگر بجائے اس کے دھڑ سے جواب دیتی، ذرا سا تحمل کر کے ان کا حال پوچھ لیتی تو اہلیار کا مان بھی رہ جاتا۔ مامی کے سامنے نیلم بڑی بہنوں کی طرح اسے سمجھا رہی تھی۔ سمین چپ چاپ اپنی انگلی مروڑتی سوچ رہی تھی، اگر بھابھی کو تھپڑ والی بات بتا دے تو بھابھی تو اسے ایک تھپڑ ہی لگا دینا ہے۔ بھابھی میں چائے لے کر آتی ہوں آپ کے لیے۔ گھبرا کر اس نے فوراً انہیں کہہ کر اٹھنا چاہا۔ نیلم سمجھ گئی فی الحال وہ اس موضوع سے بچ رہی ہے۔ نہیں تم بیٹھو، کتنے دنوں سے بچے تم سے ملنے کے لیے کہہ رہے تھے، چاچی کے بغیر اداس ہو گئے ہیں۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی بہت اداس ہوں، آپ بچوں کو لے آتی نا۔ سمین واقعی اس کے لیے اداس ہو رہی تھی۔ لے آتی کیا، بچے آتے ہوں گے۔ تمہارے بھائی نے آؤٹنگ کا پروگرام بنایا ہوا ہے، انہوں نے شام کا وعدہ کیا ہے، تب تک ہم شاپنگ پر چل رہے ہیں۔ بھابھی سارے پروگرام سیٹ کر دی، اس کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ گئیں۔ ایسے کیسے بھابھی، بابا سے تو پوچھا ہی نہیں۔ سمین گھبرا گئی۔ بھابھی کے ساتھ شاپنگ کا تجربہ بہت خطرناک تھا، وہ ساری مارکیٹ میں نچار ڈالتی ہیں۔ اس کا کیا، میں انکل سے پوچھ لیتی ہوں۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئیں۔ بابا کے ساتھ فائق صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ شاید آفس سے آ رہے تھے، ویسے بھی آج کل وہ کافی رات تک یہیں رہتے تھے۔ انکل میں لے جاؤں سمین کو شاپنگ پر، پھر وہاں سے ثاقب نے آؤٹنگ کا پروگرام بنایا ہے، بچے چاچی سے ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، میں رات تک پہنچا دوں گی اسے۔ بھابھی ایک سانس میں ساری بات کر دی۔ دونوں بزرگ ہستیوں کو دیکھ رہی تھیں۔ فائق صاحب نے ایک نظر نیلم پھر سمین کو دیکھا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، لے جاؤ، اس کا بھی دل بہل جائے گا۔ مبین صاحب نے فوراً اجازت دے دی۔ چلو مل گئی اجازت۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر بولی، چینج تو کرنے دیں مجھے۔ سمین نے منمنا کر ان سے کہا، کوئی نہیں، بس سیدھے سے چلو۔ وہ اسے گھسیٹ گھساٹ کر لے گئی تھیں جہاں گیٹ پر ڈرائیور سمیت کار کھڑی تھی۔ نیلم سمین کو اہلیار سے ملوانے لے جا رہی ہے۔ فائق گیٹ پر نظر رکھے ہوئے ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ ہونٹوں پر بہت مدھم سی مگر اب مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ اچھا دماغ درست ہو گیا صاحب زادے کا، اور ساتھ میں ان کے ڈیڈ کا۔ مبین ان کو دیکھ کر ہنسے تھے۔ انہوں نے ایک نگاہ ان کی شوخی سے پر چہرے کو دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ مبین مجھے لگتا ہے اہلیار نے یہ سب جان بوجھ کر کیا ہے۔ فائق اب پھر سے مبین کو دیکھ کر سنجیدگی سے بولے، مگر کیوں؟ پتہ نہیں، شاید اسے سب معلوم ہو گیا ہے۔ نہیں مبین، جس طرح ہم نے اور نگار نے ساری حقیقت کو بدل ڈالا ہے، ہمارے علاوہ کوئی نہیں جانتا ماضی میں کیا ہوا تھا۔ فائق صاحب سگریٹ نکال کر لائٹر سے جلاتے ہوئے اب بہت پرسکون تھے۔ شاید اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہ تو میں مانتا ہوں سمین کے بنا اہلیار نہیں رہ سکتا، اور یہ بھی جانتا ہوں وہ نگار پر بہت اعتماد کرتا ہے۔ وہ گہرے گہرے کش لیتے ہوئے اپنے سینے میں بھری کڑواہٹ کو باہر نکال رہے تھے۔ چھوڑو، اچھا ہے نا، ہماری بیٹی کو ایلی منا لے تو وہ خوش ہو جائے۔ اس کی اداس شکل مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ مبین کی آواز میں سمین کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ ادھر اہلیار کا بھی یہی حال ہے، مسکرانا تک بھول گیا ہے۔ اسے بہت جلد اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یہ میرے لیے باعث خوشی ہے۔ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ فائق نگار کا کیا کرنا ہے؟ کیا ساری زندگی سمین اور اہلیار کی زندگی میں ایسے ہی اس کی مداخلت ہوتی رہے گی؟ مبین نے اس بار انہیں تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھایا۔ وہ نفسیاتی مریض ہے مبین، وہ نفرت اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہے۔ جس دن بھی اسے پتہ چلا نا، وہ خونخوار ہو جائے گی، نوشی اس پر پھر سے حاوی ہو جائے گی۔ فائق صاحب کی پیشانی پر بھی تفکر کی لکیریں پڑ گئیں۔ وہ نوشی کی دشمن ہے اور زمین میں وہ نوشی کو دیکھتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے سارا نے غلط فیصلہ کیا تھا، اسے نگار کے بیٹے سے ہماری بیٹی کو نہیں باندھنا چاہیے تھا۔ اپنے دل میں چھپے سوال کو وہ فائق صاحب کے سامنے ظاہر کر بیٹھے۔ سارا جانتی تھی نگار کی ہار اس کا بیٹا ہے۔ ان کے سینے کی گھٹن اب پھر سے بڑھنا شروع ہو چکی تھی۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں فائق کیسے تقدیر نے ہم تینوں کو ایک ہی ڈور سے باندھ دیا ہے۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر مبین پرانی یادوں میں کھوئے تھے۔ مبین تم تو سرخرو ہو گئے، مگر ہم؟ مبین نے چونک کر فائق کا دھواں دھواں ہوتا چہرہ دیکھا، پھر فوراً خود کو سنبھال کر خوش دلی سے کہا، خیر جانے دو، جو ہوا سو ہوا، اب بس ہماری بیٹی خوش رہے، ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ مجھے یقین ہے واپسی پر اہلیار اس کے ساتھ ہوگا۔ فائق صاحب بہت سکون سے بول کر مبین کو دیکھ کر مسکرائے۔ وہ بھی مسکرا کر انہیں دوسری باتوں میں لگا کر فی الحال کے لیے سب بھلا دیا تھا۔
یہ کہاں لے آئیں آپ مجھے؟ بھابھی کے ساتھ اندر آتے ہوئے وہ حیرانی سے پوچھ بیٹھی۔ حیرانی کی بات تو یہ تھی بھابھی بس کچھ ہی دیر شاپنگ کر کے ادھر چلی آئیں۔ وہ خوش ہو گئی تھی کہ چلو ان کو اس کا خیال آ ہی گیا۔ بھابھی مجھے لنچ کروانا ہے، قسم سے بھوک لگ رہی ہے بہت زیادہ۔ انہیں ایک طرف بنے بہترین ریسٹورنٹ میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ خوش ہو گئی۔ آؤ اندر چلیں، تمہیں ملوانا ہے کسی سے، وہ کھانا بھی دے گا۔ بھابھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے لفٹ کی طرف لے آئیں۔ کون بھابھی؟ سمین ذرا سا مشکوک ہوئی۔ یہ میری سہیلی۔ بھابھی نے مونس کا صیغہ استعمال کیا تو سمین پرسکون ہو گئی۔ وہ لفٹ کا بٹن دبا چکی تھی۔ سب سے آخری فلور کے بٹن دبا کر انہوں نے سمین کی طرف دیکھا۔ وہ شیشے کے پار دیکھ رہی تھی، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگی۔ لفٹ رکی تو وہ اسے لے کر باہر نکل آئیں۔ یہاں قطار سے روم بنے ہوئے تھے۔ وہ اسے لیے ایک روم میں گھسیں، پھر اس کا ہاتھ پکڑے روم سے باہر کھلے ٹیرس پر چلی آئیں جہاں بس 2 لوگوں کے لیے ٹیبل اور چیئر لگی تھی۔ سمین نے پہلے بہت غصے سے بھابھی کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف۔ آنکھوں پر بلیک سن گلاسز لگائے وہ آرام سے پیر پر پیر رکھے ان میں سے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ کوٹ پینٹ میں ملبوس، بڑے لپسٹک سے تیار ہو کر شاید وہ اسے دکھانے آیا تھا کہ اس کے بغیر بھی وہ ویسا ہی خوش و خرم ہے۔ لو پکڑو اپنی امانت، 2 گھنٹے بعد آؤں گی، میری دیورانی مجھے صحیح سلامت لوٹا دینا۔ سامنے بیٹھے الیار سے وہ شرارت سے بولی۔ سمین کو بھابھی کی چالاکی پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ 2 گھنٹے؟ صرف 2 گھنٹے؟ میڈم 4 گھنٹے تو ہاتھ پیر جڑوانے میں لگا دیتی ہیں۔ بھابھی پھر یہ ظلم نہیں؟ الیار مسکراتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کر ان کے پاس آ گیا۔ نیلم نے ایک کہا لگا کر شرارت سے سمین کی طرف دیکھا۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر ان کی طرف بہت ہی خونخوار نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ الیار کی طرف اس نے پھر دیکھا بھی نہیں۔ سوری میری جان، میرا کوئی قصور نہیں۔ یہ اتنا روتے ہوئے منت کرتا رہا تھا تو اس لیے ماننا ہی پڑا، ورنہ میں اب بھی تمہاری سائیڈ ہی ہوں۔ پوچھ لو اپنے میاں سے میں نے کتنی بار اسے ڈانٹا ہے۔ بھابھی ایک ہاتھ سے کان چھوتی معصوم بنی تو سمین نے دانت پیسے، آپ سے میں بعد میں نپٹوں گی۔ اس نے مڑ کر جانا چاہا تو نیلم نے اسے جکڑ کر ایک زور کا دھکا دیا تھا۔ وہ سیدھے جا کر الیار کے سینے سے ٹکرائی۔ اس نے فوراً اسے اپنے بازوؤں میں سنبھال لیا۔ سن لو سمین جان، اس سے بس ہاتھ پیر جڑوا لینا اور میری ایڈوانس میں نصیحت رکھ لو، خوب ہاتھ پیر جڑوا کر بھی منمانی کی اجازت بالکل مت دینا۔ ایسے شوہروں کو ایسے ہی ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ بہت شرارت سے سمین کو آنکھ مار چکی تھی۔ سمین نے انہیں گھور کر اپنا آپ الیار سے چھڑوانا چاہا۔ آپ جائیں سیدھے سے، اور خبردار جو میری محبوب بیوی کو الٹی سیدھی پٹی پڑھائی ویسے بھی تھپڑ تک مارنا تو آپ نے اسے سکھا دیا ہے۔ اس نے چھوٹی خفگی سے کہا۔ تھپڑ مارا تھا اس نے تمہیں؟ بھابھی کا منہ کھلا تھا۔ نہیں، میں نے مذاق کیا ہے، یہ میرے گال پر مچھر مار رہی تھی۔ اس سے پہلے سمین کچھ بولتی الیار نے نرمی سے کہہ کر بات کو مذاق کے رنگ میں دے دیا۔ بھابھی ہنس دی تھی اور سمین اب بس بنا حرکت کیے کھڑی تھی۔ جا رہی ہوں، نیچے ثاقب آ گئے ہوں گے، اور سنو میری دیورانی کو گھر لے کر آؤ سیدھے سے۔ بھابھی نے الیار سے پیار سے کہہ کر تنبیہ بھی کی۔ ابھی تو آپ کہہ رہی تھی لینے آئیں گی، سمین گھبرا کر ان سے بولی۔ تمہیں کیا پرابلم ہے بھابھی؟ آپ جائیں، ہم آ جائیں گے۔ بھابھی ہنستے ہوئے چلی گئیں تو الیار نے سمین کی طرف دیکھا۔ سمین نے بس پلکیں اٹھا کر الیار کی طرف دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے الیار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بھی کوئی مزاحمت نہیں کر رہی تھی، بس گرم جوشی نہیں تھی، ٹھسی سی کھڑی ہوئی تھی۔ ابھی بھی ناراض ہو؟ اسے اپنے سینے سے الگ کر کے بازوؤں سے تھام کر سمین کی آنکھوں میں جھانکا۔ پھر تم نے ڈرامہ کیا ہے نا؟ سلگ کر ناک پھلائی۔ سوری، الیار نے بیچارہ سا منہ بنایا۔ ایلی تم کتنے ڈرامے کرتے ہو، پریشان کر دیا ہے تم نے مجھے، ہر بار ایک نیا ڈرامہ۔ اللہ میں کیا کروں اس شخص کا۔ وہ اس بار منہ بنا کر روحان سی ہوئی تھی، اسی طرح آسمان کی طرف دیکھ کر جیسے اس نے دہائی دی تھی۔ الیار کو اس کی ایسی ادا پر ڈھیروں پیار آیا۔ تو تمہیں کیا لگا واقعی میرا پیار بس وہیں تک تھا؟ میری جان، میرا پیار تو میں مر بھی جاؤں نا تو تمہارے لیے ختم نہیں ہو سکتا۔ الیار کی سانسوں کی ڈور سمین کے وجود سے بندھی ہے۔ وہ دولہانہ محبت سے اسے دیکھتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ اس بار وہ بھی اس سے لپٹ گئی تھی۔ وہ سب ایک ناٹک تھا۔ کیسا سکون بخش تھا دل، ورنہ کتنی بار وہ اندر ہی اندر ٹوٹ چکی تھی۔ الیار نے اسے سینے سے لگائے ویسے ہی اٹھا کر روم میں لے آیا۔ سمین نے بس اس کے گلے میں اپنے دونوں ہاتھوں کی مالا ڈال دی۔ سر البتہ اس کے سینے پر رکھا ہوا تھا۔ ضروری تھا مجھے تڑپانا جلانا، بہت ناز سے شکوہ بھی کیا۔ تمہیں ناراض کر کے کیا میں سکون سے تھا؟ 2 ہفتوں سے جیسے مر رہا تھا سمین، ایسا لگ رہا تھا میرا دل بند ہو جائے گا۔
تمہیں دیکھے بغیر تمہیں اپنے قریب نہ پا کر میں پل پل مرا ہوں۔ وہ بہت ہی تڑپ لیے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ اس کے ارد گرد بندہ اسکارف بھی کھول کر ایک طرف رکھ دیا۔ سمین کی آنکھوں کی جوت دگنی ہو گئی۔ وہی تو تھا جس کے لیے وہ بنی تھی، وہ تھا تو زندگی تھی، خوشیاں تھی، ورنہ کچھ نہیں۔ معلوم ہے ایک دوسرے کے بنا ہم دونوں جی ہی نہیں پاتے ہیں، پھر بھی ایسا کیا۔ بہت پیار سے وہ اس کے چہرے کے ہر ایک نقش پر اپنے ایک ہاتھ کی انگلی پھیر رہی تھی۔ مجبور تھا میری جان معاف کر دو، کہو تو سچ میں ہاتھ پیر جوڑ لوں۔ اس کی وہی انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھ کر چومی بھی تھی۔ ایلی سوری، اس بار اس کی آواز میں ندامت کھلی۔ سوری بٹ وائی؟ وہ اب بھی بار بار اس کی انگلی پھر اس کے ہاتھوں کو بار بار چوم رہا تھا، انداز بے حد محبت بھرا تھا۔ میں نے تھپڑ مارا تمہیں، اتنا برا بھلا کہا۔ سمین نے وہی ہاتھ چھڑا کر اس کے اسی گال پر رکھ دیا جہاں اس نے مارا تھا۔ مجھے اچھا لگا اس کے ہاتھ کو ہی اپنے گال پر پکڑ کر وہ مسکرایا۔ پاگل نہ ہو تو؟ سمین نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنی پیشانی ٹکا لی۔ بولا بھی تو غلط تھا، حق بنتا تھا میرا۔ کتنا بڑا ظرف تھا اس کا، ورنہ کوئی اور مرد ہوتا تو انا کا مسئلہ بنا لیتا۔ سمین کو اس پر بے انتہا پیار آیا تھا، جھک کر پوری بےتابی سے اس کے چہرے کو چوما تھا۔ ایک بار نہیں سینکڑوں بار اہلیار کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ دیوانہ تھا اس دیوانی لڑکی کا، اور جو میں رویا اس کا کون حساب دے گا؟ ساری رات جلتا رہا ہوں تمہاری جدائی میں۔ اس پر سے ڈیڈ سے بدتمیزی کرنے پر الگ احساس جرم۔ سمین کے دونوں ہاتھ اپنے سینے سے ہٹا کر اس نے اس کی انگلی میں اپنی انگلی پھنسا لی۔ سمین ذرا سا اس کے سینے پر جھک سی گئی، مگر اپنی انگلی اس کی انگلیوں سے نکالی نہیں۔ ڈرامہ کیوں کیا پھر؟ سمین تم جانتی ہو؟ اہلیار کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ علی تمہیں معلوم ہو گیا؟ وہ ذرا سا جھجکی، آنکھوں میں دکھ چھلکے۔ بہت پہلے سے ہی سمین۔ اس بار وہ پھر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سمین اس سے اپنا ہاتھ چھڑا کر اٹھ کر اس کے بغل میں بیٹھ گئی۔ سچ میں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ ایلی بہت پریشانی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ سمین میرے لیے بہت سخت تھا اس کا یقین کرنا، مگر جب ڈیڈ سے آدھی ادھوری حقیقت پتہ چلی تو میں الجھ گیا۔ پھر میں نے سب کے رویے جانچے اور سمین پھر پتہ چلا کہ گھر میں چھپا دشمن میری ممی ہے۔ وہ یہ سب بولتے ہوئے بہت کرب سے گزر رہا تھا۔ ایلی، سمین نے اس کے بازوؤں پر بہت پیار سے اپنا ہاتھ پھیرے، آنکھیں نم ہوئیں۔ ٹھیک ہوں، میں سنبھال چکا ہوں خود کو۔ اس کی وہی ہاتھ ایک ہاتھ سے تھام کر اس نے سمین کے گال تھپتھپا کر بمشکل مسکرایا۔ سمین نے بس زبردستی مسکرا کر اسے تسلی دی، اور تب میں نے سوچا کہ تمہارا فی الحال کچھ دن کے لیے گھر سے چلے جانا ہی بہتر ہے، اور مجھے ممی کو بھی یقین دلانا تھا کہ میں ان کے آگے تمہیں کچھ نہیں سمجھتا۔ جب چاہوں ان کے کہنے پر تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ ان کو یہ یقین دلانا ضروری تھا سمین، ورنہ وہ تمہیں مارنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ میں تمہارا محافظ ہوں سمین، اور تمہاری حفاظت کے لیے فی الحال یہ سب کرتے ہوئے میرے دل پر جو قیامت گزری میں ہی جانتا ہوں، ورنہ میں کیا نہیں جانتا تم کتنی معصوم ہو۔ تمہارے دل میں تو کوئی قدوت رہ ہی نہیں سکتی، وہاں بس جھجک تھی، اور تم حق پر تھی سمین۔ وہ دھیرے دھیرے اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے دکھ سے بول رہا تھا، اور سمین خود کو ملامت کر رہی تھی کہ اہلیار کی محبت کے آگے اس کی محبت کتنی چھوٹی ہے، وہ کتنی جلدی اس کے جیسے انسان کو دکھ پہنچانے کے باعث بن جاتی ہے، ہمیشہ اسے سمجھے بغیر بس اپنا آپ دیکھتی ہے۔ سمین، اب بھی ماضی چھپا ہوا ہے، میں سارا سچ جاننا چاہتا ہوں، سب جاننا چاہتا ہوں، اور جان کر رہوں گا۔ بچہ نہیں ہوں جو فضول کی گھڑی گئی کہانی سے مطمئن ہو جاؤں۔ ممی اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں؟ وہ کیوں؟ وہ میری خوشی بھی نہیں چاہتی، اور تم میری مدد کرو گی۔ سب کہتے ہوئے اس نے سمین کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ ذرا سا گھبرائی۔ کبھی ایسی سچویشن سے پالا جو نہیں پڑا تھا۔ زیادہ نہیں، بس ڈیڈ اور انکل کی باتیں سن کر مجھے بتاؤ گی، اس لیے بھیجا ہے تمہیں۔ اہلیار نے نرمی سے اس کے گھبرائے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بی جمالو والا کام میرے سپرد۔ سمین نے برا مانا۔ یہ بی جمالو کون ہے؟ وہ سچ میں نہیں سمجھا تھا، تعجب سے پوچھا۔ جو کام دے رہے ہو ادھر کی ادھر والی وہی مراد ہے۔ اس نے بغل میں بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، اور آرام سے اہلیار کے بازو کو کھینچ کر اپنے شانے پر رکھ لیا۔ میں ممی کی وہ گرہ باز کرنا چاہتا ہوں سمین، میں انہیں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری مدد چاہیے سمین، اسے اپنے سے لگاتے ہوئے جیسے التجا کی۔ ٹھیک ہے، مگر ایلی، میں بہت شاکڈ ہو گئی ہوں۔ کیا یہ سب ہمارے ساتھ ہی ہونا ہے؟ میری تو جان ہی نکل جاتی ہے۔
یہ سوچ کر کہ اگر وہ اس سے آگے وہ بول ہی نہیں پائی، اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا لیا، کیسے نکل سکتی ہیں بھلا جب وہ میرے پاس ہے۔ اہلیار نے اسے اپنے سینے میں سمیٹے ہوئے اس کے سر پر اپنی تھوڑی رکھی اور بالوں کو سہلایا تھا۔ ایلی، کبھی مجھ سے دور مت ہونا، جھوٹ میں بھی نہیں، مجھے تم سے دور نہیں رہنا۔ اس کے سینے میں اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تم سے دور رہ بھی نہیں سکتا سمین، ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا، اسے خود میں سمیٹ کر اٹل ارادوں سے کہا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے میں کھوئے سکون کو محسوس کر رہے تھے جو ایک دوسرے کی باہوں میں تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ 2 ہفتوں سے دور رہ کے دل نہیں بھرا میری جان کا۔ بہکی آواز، بہکی نگاہیں، سمین اس کی باہوں میں کسکسائی۔ تمہارے ارادے خطرناک ہیں۔ الیار کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ بنانا چاہا۔ جب تم پاس ہو تو ارادے نیک ہو بھی نہیں سکتے ہیں۔ ویسے ہی بہکی نگاہوں میں بھرے ہوئے اس نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ہٹا کر جھکا دیا۔ سمین اس کے سینے سے آ لگی، اس کی ہر مزاحمت کے باوجود بھی اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ چلو اندر آؤ نا، بابا سے نہیں ملنا۔ کار جیسے ہی گیٹ کے باہر رکی، سمین نے اہلیار کا چہرہ دیکھا۔ ڈیڈ سے ڈرتا ہوں وہ ہوں گے اس وقت۔ اہلیار کو اب جھجک سی محسوس ہو رہی تھی۔ اصلی بات فائق صاحب کو نہیں معلوم تھی، اس لیے وہ عجیب سا فیل کر رہا تھا۔ بنو مت، کچھ نہیں ہوگا، سب یہی سمجھیں گے تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور تم مجھے منا کے اپنے سسرال رکنے آئے ہو۔ چلو اترو، آج یہیں رکنا ہے تمہیں۔ سمین بڑے مزے سے ساری کہانی بناتی اسے شرارت سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تو ٹھیک ہے، رک بھی جاؤں گا، مگر ڈیڈ سے شرمندہ ہوں یار، انہیں کہاں معلوم ہوگا میرا مقصد کیا تھا۔ اتنی بدتمیزی کی ان سے اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ سمین نے اس بار بہت پیار سے اس کا چہرہ چھوا۔ ڈرو مت، تمہارے سسر صاحب اتنے ڈینجر بھی نہیں، ایک آدھ جھاپڑ اور کھا لینا۔ بہت شرارت سے اسے چھیڑا۔ اہلیار نے اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ بتاؤں تمہیں کون ڈینجر ہے کتنا؟ شرارت سے اس کے گالوں میں دانت گاڑے۔ سوچ سمجھ کے نشان ڈالنا، میں دو تمہارے سسر کے سامنے جاؤں گی، وہ تمہارا حشر کر دیں گے۔ ڈرتا نہیں ہوں میں دو سسر سے، سمین کو کھینچ کر اپنے قریب کرتے ہوئے وہ وارفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ بدتمیز سمین اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکرائی۔ اہلیار نے بس اس کی ناک پکڑ کر دبائی، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ تھام کر اندر آئے تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ اندر آئے تھے، سامنے ہی مبین صاحب بیٹھے نیوز دیکھ رہے تھے۔ سمین نے فوراً اپنا ہاتھ اہلیار کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ السلام علیکم انکل، اہلیار شرمندہ سا مبین صاحب کو دیکھ کر بولا۔ وہ ایک دم خوشی کے احساسات کے ساتھ اہلیار کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ وعلیکم السلام، آ گیا میرا بیٹا، فائق صحیح کہتا تھا، ایلی خود واپس آئے گا۔ پاس آتے ہی انہوں نے پیار سے اسے گلے سے لگا لیا۔ اہلیار شرمندہ سا ان کے گلے لگا تھا۔ سمین بس مسکرا رہی تھی۔ میں نے کبھی اہلیار کے بارے میں غلط کہا بھی نہیں ہے، وہ میرا بیٹا ہے، اپنے باپ سے ناراض رہ بھی نہیں سکتا۔ اچانک سے فائق صاحب دوسرے روم سے باہر نکلے تھے۔ اہلیار کے آ جانے سے وہ اپنی تربیت کی جیت پر بہت خوش تھے۔ ان کو دیکھ کر اہلیار احساس ندامت سے بھر گیا تھا۔ مبین صاحب سے الگ ہوتے ہوئے اس کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ سمین اب البتہ بہت خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکم ڈیڈ، بہت مشکل سے اس کی آواز نکلی تھی۔ وعلیکم السلام، اچھا لگا تمہارا آنا۔ انہوں نے سارے فاصلے مٹا کر اسے گلے سے لگا لیا۔ اہلیار بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا تھا۔ سوری ڈیڈ، مجھے معاف کر دیں میری بدتمیزی کے لیے۔ آئی ایم سو سوری ڈیڈ، میں بہت شرمندہ ہوں۔ ان کے گلے سے لگا۔ وہ بہت شرمندہ سا ان سے کہہ رہا تھا، دل میں جو گلٹ تھا وہ اتنی آسانی سے تو جانے والا نہیں تھا۔ اپنے بیٹے سے میں ناراض نہیں ہوں ایلی، بار بار سوری کر کے مجھے شرمندہ مت کرو۔ آئی لو یو مائی سن، آئی لو یو سو مچ۔ میں نے بھی تمہیں غلط سمجھ لیا تھا۔ اسے سینے سے لگائے ہوئے انہوں نے اس کی پشت بھی تھپکی۔ وہ ان کے سگے سے بھی بڑھ کر تھا، اس سے ان کو بہت محبت تھی۔ آج یہاں آ کر اور سمین کو منا کر اس نے پھر سے ان کا مان رکھ لیا تھا۔ انہیں فخر تھا اس پر۔ سب دیکھتی سمین کی آنکھوں میں حسرتیں اتر آئیں۔ ابھی تک وہ فائق صاحب کے ایسے پیار سے محروم تھی، انہوں نے ابھی تک ایسا اظہار اس سے نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ سب
وہ اس سے کیوں نہیں کہتے تھے؟ ایک جھجک اب بھی ان دونوں کے درمیان تھی۔ مبین صاحب خاموشی سے کھڑی سمین کو اپنے شانے سے لگا گئے تو وہ چونک کر انہیں دیکھ کر مسکرا دی تھی۔ دیکھ لیں بابا، اہلیار جتنا برا بھلا کرے پھر بھی گلے سے لگا لیا جاتا ہے۔ آپ نے ذرا سا بھی اسے ڈانٹا نہیں۔ آپ کی بیٹی کو اتنا رلایا ہے، اس نے گھر سے نکال دیا تھا۔ سمین کو اب شرارت سوجی تھی۔ ناک چڑھا کر اس نے مبین صاحب سے شکایت کی تھی۔ مبین صاحب زور سے ہنسے تھے۔ ادھر فائق صاحب اور اہلیار بھی الگ ہو گئے۔ فائق صاحب مسکرا رہے تھے اور اہلیار نے بری طرح سے اسے گھورا تھا۔ تم تو ہو ہی جیلس، مجھ سے سب کا پیار دیکھا ہی نہیں جاتا۔ ہاتھ کمر پر رکھ کر وہ بھی لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ چلو میری جلتی ہے میری جوتی کالے کلوٹے لوگوں سے۔ سمین نے اسے منہ چڑھا کر جلایا۔ دیکھ رہے ہیں ڈیڈ اپنی بیٹی کی زبان؟ اہلیار نے اس بار فائق صاحب کی طرف دیکھا جو مسکراہٹ چھپا رہے تھے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، تمہاری آپس کی بات ہے۔ انہوں نے بس اتنا کہا تھا پیار سے اپنے دونوں جگر گوشوں کو دیکھ کے۔ سمین غلط بات ہے بیٹا، شوہر ہے تمہارا۔ مبین صاحب نے پیار سے اس کے سر پر چپت لگائی۔ ہاں تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ وہ منہ بنا کر ان سے لپٹی۔ اہلیار کی پرشوق نظریں اس کے چہرے پر تھیں۔ اب کھانا کھا کر جاؤ گے نا؟ فائق صاحب نے پاس کھڑے اہلیار کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ اہلیار نے بس ہاں میں سر ہلایا۔ ان سے آج یہیں رکنے کا کہنے میں جھجک ہو رہی تھی۔ کیسی بات کر رہے ہو فائق، پہلی بار آیا ہے ایلی، وہ رکے گا یہیں۔ سارا بھی ہوتی تو تمہیں ضرور ڈانٹتی۔ سمین صاحب اہلیار کی جھجک محسوس کر کے ان سے جلدی سے بولے۔ ان کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، ہر بار کی طرح جو اہلیار نے بھانپ لیا تھا۔ یہی تو غم ہے۔ نوشی بنا کچھ کہے چلی گئی۔ وہ اچانک بولے تو اہلیار نے چونک کر انہیں دیکھا۔ بابا کھانا کیا بنانا ہے؟ اوف اس کی نادان محبوبہ، یہی وقت تھا بولنے کا۔ شاید مبین صاحب کچھ اور بولتے۔ اہلیار نے اپنی زندگی کی طرف دیکھا۔ وہ مبین صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ اہلیار کی پسند کا کچھ بنا لو۔ جاؤ سمین، میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں۔ مبین صاحب نے مڑ کر بہت ہی محبت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا ہوا اتنی ہنسی کس بات کی؟ فائق صاحب ابھی تک اپنے موبائل میں بزی تھے۔ جیسے ہی فرصت ملی وہ بھی ادھر آ گئے تھے۔ دیکھ لے اپنے بیٹے کو، آتا جاتا تو اسے کچھ نہیں، بس میرا مذاق اڑاتا رہتا ہے۔ انہیں دیکھتے ہی سمین نے فوراً شکایت لگائی۔ وہ بس ہولے سے مسکرائے۔ اور تمہیں تو بہت کچھ آتا ہے، کھانا تک تو بنا کر نہیں دے سکتی؟ اہلیار نے بھی شکایت کی۔ اور تمہیں تو جیسے قسم قسم کے کھانے بنانے آتے ہیں۔ کمر پر ہاتھ رکھ کر وہ کٹکھنی بلی بنی۔ میرے بیٹے کو بہت کچھ آتا ہے، مگر کچن کے کام چھوڑ کر۔ فائق صاحب نے فوراً اہلیار کی سائڈ لی تو اہلیار نے سمین کو منہ چڑھایا۔ وہ اس بار سچ میں بری طرح سے جلی تھی۔ مڑ کر چھری اٹھا کر پیاز چھیلنے لگی۔ تینوں مردوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اپنی اپنی ہنسی چھپائی تھی۔ ایسا کرتے ہیں تم دونوں باہر جاؤ، آج ہم اپنے کالج کی یاد تازہ کریں گے، فائق صاحب اچانک سے بولے تھے۔ وہیں مبین صاحب نے آگے بڑھ کر سمین کے ہاتھ سے چھری لے لی۔ آپ دونوں؟ اہلیار تو اہلیار۔ سمین بھی حیران ہو کر فائق صاحب کو دیکھنے لگی۔ ہاں ہم دونوں، تمہیں معلوم ہے فائق کھانا بہت اچھا بناتا تھا، ہم کالج کے ہاسٹل میں ساتھ کھانا کھاتے تھے، بناتے تھے۔ مبین پرانی یاد میں کھوئے کھوئے بولے۔ چلو پھر آج پھر سے یادیں تازہ کرتے ہیں، فائق صاحب نے دوسرا ایپرن اٹھاتے ہوئے بہت خوش دلی سے مبین سے کہا تھا۔ واو، تم کباب بناؤ، بقیہ میرے حصے میں۔ مبین اور اہلیار تعجب سے، سمین اور اہلیار تعجب سے منہ کھولے ان لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ تم کب سے کھانا بنانے لگے بدسلیقہ انسان؟ انہوں نے مبین کو چھیڑا۔ بس سیکھ لیا، سارا اکثر بیمار ہو جاتی تھی اور سمین چھوٹی تھی، سارا سے ہی سیکھا تھا میں نے۔ وہ بہت پیار سے اپنی محبوب بیوی کا ذکر کر رہے تھے۔ ہاں نوشی کے ہاتھ میں ذائقہ بہت تھا، ایسی ہی چمک فائق صاحب کے چہرے پر بھی تھی۔ اہلیار بہت غور سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔